اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کو راجہ ہارون ماسپر ٹیم کا سلام۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایبٹ آباد کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ایبٹ آباد جیل میں پیش آیا ہے۔ اس میں ایک یہاں پر قیدی جو تھا، اولاتی تھا، جس کا نام عمران نامی بتایا جاتا ہے، اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس پر وہاں پر ہنگامہ رہائی ہوئی۔ اس کے بعد پورے ایبٹ آباد شہر میں مظاہرے ٹوٹ پڑے اور وہاں پر ایسا ہوا کہ ایبٹ آباد شہر کی تمام سڑکیں، تمام بازار بند کر دیے گئے اور اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ایبٹ آباد پریس کلب میں۔ کچھ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، علماء اکرام اور تاجر برادری کے لوگ اور دیگر مکاتب فکری لوگ، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد کے سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور ایبٹ آباد پریس کلب کے جنرل سیکرٹری سردار شفیق صاحب۔ ہم ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ سردار شفیق صاحب ہمیں ہمارے ویور کو بتائیں یہ سارا واقعہ کیا ہوا ہے۔ جناب السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، کل کا جو واقعہ پیش آیا ہے آپ کے سامنے، آپ اس میں کافی حد تک کمیٹی کی آپ حصہ بھی رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اس پہ لوگوں کا کیا نقصان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب بہت شکریہ۔ کل کا جو واقعہ ایبٹ آباد جیل میں پیش آیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جن الفاظوں میں بھی مذمت کی جائے، جس طرح بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ عالم اسلام جو ہے اس کے دلوں کو بہت اس سے زک پہنچی ہے۔ اور جو ذرائع، مختلف ذرائع سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس لڑکے نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے، اس نے قرآن پاک کو شہید کیا اور اس کو گڈر میں پھینکا۔ یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس لڑکے نے اس طرح کیا یا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہم خود اپنے طور پہ ہم اس کی شہادت پیش کر سکیں۔ اس واقعے کے بعد ایسا ہوا کہ جب جیل کے اندر سے اور یہ پتہ چلا اس واقعے کا کہ یہ واقعہ ہو گیا، تو ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور لوگوں نے وہاں پر احتجاج شروع کر دیا، اور اندر سے جو وہاں کے جیل کے ملازمین تھے انہوں نے بھی اس پہ احتجاج شروع کر دیا۔ ملازمین کے دو گروپ بن گئے، ایک گروپ جو ہے ایک گروپ ایک طرف اور دوسرا گروپ دوسری طرف۔ تو یہ جب احتجاج شروع ہوا تو احتجاج بڑھتے بڑھتے شاہراہ ریشم بند ہو گئی، منڈیاں سے روڈ بند ہو گئے، ادھر سے بند ہو گئے، کلندر آباد سے، سلاڈ سے۔ تو اس احتجاج میں جو ہمارے مقامی علماء کرام تھے، مذہبی جماعتوں کے رہنما تھے، ہمارے ٹریڈرز تھے، انہوں نے وہ تو چلے گئے شہزادہ مسجد کے پاس، وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا کہ اس واقعے کی انکوائری کی جائے، اس بندے کے خلاف 295C کا مقدمہ درج کیا جائے، اس کو دہشت گردی کی عدالت میں لے کے جایا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسرا جو گروپ تھا، جو نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ گاڑیوں کے شیشے توڑنا شروع کر دیے، لوگوں کی املاک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور وہ جو گروہ تھا جو دیکھنے میں آیا ہے، اس میں زیادہ تر ایسے نوجوان تھے جن کا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مختلف اضلاع سے جہاں پر زیر تعلیم تھے یا روزگار کے لیے آئے تھے، وہ زیادہ اس میں شامل تھے۔ اور آج ایک نئی چیز جو مجھے ایک ذرائع سے پتہ چلی کہ کچھ کرمنل جو مائنڈڈ لوگ تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے بھی بہت سارے لوگ ادھر بھیجے کہ اگر یہ جیل کو جب توڑا جائے یا جیل کھل جائے تو وہ لوگ باہر آ جائیں۔ تو اس سلسلے میں دو قسم کی انکوائریاں چل رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور پولیس ایک انکوائری کر رہی ہے، ایک انکوائری جو انیشیٹ کی گئی ہے وہ صوبائی گورنمنٹ نے اور ایڈیشنل جو ہے جیل خانہ جات کے جو آئی جی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں انکوائریاں چل رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو کہنے کی بات ہے، جو عوام سے اپیل کرنے کی بات ہے کہ ایبٹ آباد ایک بڑا پرامن علاقہ ہے، بڑا پرامن خطہ ہے۔ 12 اپریل کو ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ایبٹ آباد کی سچویشن تھی وہ کافی خراب ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے دوران بھی اسی طرح کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہاں پر جو یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ خطیب تھے مولانا عبدالواجد صاحب اور دیگر جو دینی جماعتوں کے سربراہ تھے، انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ غلط کرے گی، اگر انتظامیہ غلط کرے گی تو ہم کو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بندے کو فی الفور جو ہے اس کے خلاف 295C کا مقدمہ درج کر کے دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے، اور جو تحقیقات ہیں اس میں ہمارے مقامی علماء کرام کو، مقامی وکلاء کو، مقامی جرنلسٹوں کو شامل کیا جائے۔ لیکن انہوں نے اس پہ کوئی وہ کان نہ دھرا اور اپنے لیے مطلب ایک نئی راہ اختیار کر دی، اور ایبٹ آباد کے امن کو اور ایبٹ آباد کی املاک کو نقصان پہنچانے کی بہت بڑی کوشش کی گئی۔ درجنوں گاڑیاں جو ہیں ان کے شیشے توڑے گئے۔ آپ کیا کہیں گے جن لوگوں نے ایبٹ آباد کی سول طبقے کی یا عوام کی، پبلک کی
املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، گاڑیوں کو توڑا گیا، کیا انتظامیہ کو ایسے جو لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے؟ کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس آپ کے فورم سے یہ اپیل کرتا ہوں مقامی انتظامیہ کو بھی، پولیس کو بھی، اور اپنے جو مقامی علماء کرام ہیں، جو سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندے ہیں، وہ سارے مل کے ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو ڈھونڈ کے ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، کیونکہ اگر ایک غریب کی اگر دکان جل جاتی، ایک بندے کی گاڑی اندر شیشے توڑے ہیں، اگر کوئی بندہ اس میں مر جاتا، خدا نخواستہ کوئی ایمبولینس میں مر جاتا، تو اس کا حساب کون دیتا؟ کیونکہ واقعہ تو اس ایک شخص نے کیا تھا، واقعہ اس ایک شخص نے کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ پورا جو ہے وہ معاشرہ کھڑا ہو گیا، اور اس معاشرے نے وہ انتظامیہ اور حکومت پہ یہ دباؤ ڈالا کہ اس کو قانون کے مطابق، پاکستانی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اصل طریقہ تو یہی تھا، کیونکہ اب اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ بندہ جیل میں تھا، جو بندہ جیل میں تھا، گرفتار ہوا تھا، اور ایک یہاں پر ایک اسٹیٹ چل رہی ہے، اور اسٹیٹ کے اندر جب ہم اپنا قانون لاگو کریں گے تو کل اس سے سینکڑوں قسم کے مسائل جنم لیں گے، اور اس سے بہت سارے ایسے ایلیمنٹ کو راستہ ملے گا جو اس خطے کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ سوری، آپ کیا بات کریں، اب یہود کیا چاہتا ہے؟ یہود و نصارہ یہ چاہتا ہے کہ دو مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں لڑاؤ، اس کی پہلے دن سے یہ سازش ہے، چاہے وہ مذہب کے ایشو پہ لڑاؤ، چاہے کسی اور ایشو پہ لڑاؤ، ان کو لڑا کے آپس میں ہی ختم کرو، اور یہ اس کی سازش ہے، اور یہ اس طرح کی سازشیں جو ہے مسلمان ریاستوں کو کمزور کرتی ہیں۔ شکریہ سردار شفیق صاحب۔ سردار شفیق صاحب نے جیسے کہا ہے کہ اسٹیٹ جب ذمہ داری بنتی ہے، اور اسٹیٹ کا کام ہے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور جن لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں، دوسرے روز یعنی آج سنڈے کے دن، اتوار کے روز بھی ایبٹ آباد منڈیاں اور کمپلیکس کے مقام سے اور دیگر مقامات سے روڈ کو بند کر کے عوام کو پریشان کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کی عوام کو، جو خاص کر ہمارے علماء کرام ہے یا دیگر تاجر برادری کے لوگ ہیں یا دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین ہیں، انہیں میں چاہوں گا کہ انہیں یہ کہوں گا کہ جب اگر اس طرح کا کوئی احتجاج ہو، اس میں کرمنل پر اسپیشل نظر رکھی جائے، کیونکہ جب بھی ایسی کوئی تاریخ شروع ہوئی، ہم نے دیکھا ہے کہ عام طبقے کے لوگوں کو، دکانوں کو، گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، یہ قطعاً نہ ہی ہمارا اسلام کہتا ہے، نہ ہی ہماری سوسائٹی کہتی ہے، نہ ہی ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے۔ ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو مادر پتر آزاد اس طرح کے لوگ شہر کا امن تباہ کرنے والے ہیں، ان پر سب کی ذمہ داری بنتی ہے، سوسائٹی کی نظر رکھنی چاہیے۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ اور ہمارے جو اکابرین ہیں ایبٹ آباد کے اسٹیک ہولڈرز، وہ کن لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جن لوگوں نے ایبٹ آباد کے شہریوں کے املاک کو جو نقصان چاہے ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین، مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور ایبٹ آباد پریس کلب کے نو منتخب صدر ہیں سردار نوید عالم صاحب۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ سردار صاحب، کل جو واقعہ ایبٹ آباد میں پیش آیا، ہفتے کے روز جیل کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کا آپ کے علم میں آیا، سب لوگوں کے علم میں آیا، اور ہمارے علماء کرام نے اور دیگر تاجروں نے اور دیگر مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے شہر میں بڑے پیمانے پر آگے، پورے بازار بند ہو گئے، شہر کی سڑکیں بلاک ہوگی، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے سرکاری املاک کو، پرائیویٹ املاک کو اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، اور رات گیر تک وہ لوگ روڈ میں کھڑے رہے۔ اور انہوں نے سب سے بڑی جو اہم بات ہے، جو ہمارے علماء کرام اسٹیک ہولڈرز تھے، کمیٹی کے جو ممبران تھے، مولانا واجد صاحب تھے، وقار خان جدون صاحب تھے، اپنا ایاز خان جدون صاحب تھے، بہت سے اس طرح کے پیر آف کمال توری شریف صاحب تھے، ان کی بات نہیں سنی۔ تو یہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو، کل کے مناظر کو جو رات تک رہا ہے؟ سب سے پہلے میں مذمت کروں گا جی، اور اس چیز کو میں انتہائی کنڈیم کروں گا کہ یہ ایک انتہائی بہت ہی ایسا فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور انسان کے خاص طور پہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ جو ہیں وہ مجروح ہوئے، جس پر لوگ سڑکوں پر آئے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات کہتا چلوں کہ علماء کرام نے جب ڈیمانڈ رکھی انتظامیہ کے آگے، تو انتظامیہ نے فوراً وہ تمام ڈیمانڈ مان لی، اور انہوں نے بڑا غور کرنے کے بعد اپنی ڈیمانڈ بنائی۔ اس کے بعد جب ماب میں گئے، ہجوم میں گئے، جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حکومت وقت اور انتظامیہ نے ہماری تمام مطالبات مان لی ہیں، اور جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا، لیکن وہاں پہ کسی نے ان کی بات کو نہ سنا، اور یہ انتہائی افسوسناک اور ہماری معاشرے کی تنزلی کی بہت بڑی وجہ ہے
کہ آگے سے کسی نے بات نہیں سنی، اور بات نہ سننے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر مقامی لوگ کم تھے، اور جو ہمارے ہاسٹلوں میں جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بچے آ کے سڑکوں پہ ڈنڈے لے کے، اور انہوں نے سرکاری املاک کو، پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا، جو انتہائی خطرناک ہے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی ایک ناخوشگوار واقعہ، وہ تو جیل والا ہو گیا، اس کی تو کوئی میں کہتا ہوں اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک ہی بات ہے کہ اس کو جو قانون کے مطابق سزا ہے اس کو سزا دی جائے، لیکن جو کل ان لڑکوں نے کیا، انہوں نے آ کے توڑ پھوڑ کی، اور جس طرح لوگوں کو ایمبولینسز ٹریفک میں پھنسی رہیں، خواتین ٹریفک میں، بچے، اور گھنٹوں تک وہ پھنسے رہے۔ علماء اکرام، ہماری جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، بار بار کہتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بات نہ سنی۔ تو اس کے لیے ہمیں بینگ ایبٹ آباد کے باسی اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا کس طرح ہم نے سدباب کرنا ہے، کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، اور ہم نے اگر ہماری بات گورنمنٹ نہیں سنتی تو ہمیں روڈ پہ بھی بیٹھنا چاہیے، انتظامیہ نہیں سنتی تو ہمیں روڈ پہ بھی بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر جب سارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں تو ہمیں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اسی طرح ہم کو اٹھنا بھی چاہیے۔ کیونکہ ہم نے ہزارہ کو تحریک میں بھی رپورٹنگ کی، اس میں بھی لوگ اپنی لیڈرشپ کی بات سن رہے تھے، لیکن اس میں بالکل لوگوں نے بات نہیں سنی، اور یہ انتہائی ہمارے لیے ایک مشکل بات ہے، اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے، اور آئندہ اس طرح کا کوئی ایپیسوڈ ایبٹ آباد میں نہ ہو۔ شکریہ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سردار نوید عالم صاحب، اور ہمارے آج کے دونوں سینئر جرنلسٹ جو ایبٹ آباد کے سن آف سائل ہیں، ان کی آپ نے باتیں سنی ہیں۔ ناظرین، ماسپر ٹیم کو اور مجھے اجازت دیجیے، اپنے شہر اور اپنے ارد گرد خیال رکھیے تاکہ وہ ہمارے شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مجھے اور ماسپر ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔